بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خدیجہ عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنے سہیلیوں کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتی تھی۔ ایک رات کو جب طواف کرنے کے لیے گئی تھی، طواف بجا لانے کے بعد کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے میں مشغول ہوئی اور نصف شب کو گھر لوٹی۔ بستر پر لیٹتے ہی آپ سو گئی اور اپنے خواب میں سورج کو انسان کی شکل میں دیکھا کہ مکے کے آسمان سے طلوع ہو کر رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر رک کر اس نے تمام دنیا میں نور پھیلا دیا۔ لوگ جو کو شوق اس سورج کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آ رہے تھے۔ آپ بیدار ہوئی تو انہیں دوبارہ نیند ہی نہ آئی، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ صبح اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے چاچا بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئی۔ جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اسے منوعاً ان کے سامنے بیان کیا۔ جو ہی ان کی بات ختم ہوئی، ورقہ بن نوفل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نمو ہوئی۔ اس نے انہیں حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو تم پر اے میری چاچا زاد بہن، اگر تمہارا خواب صادق ہو تو نور و نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کرے گا۔ حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد اپنے زمانہ میں جزیرہ عرب کے ایک مشہور دانشور اور خدا پرست راہب تھے۔ ان کو آسمانی کتابوں کے بارے میں کافی علم تھا اور عربستان میں دوران جہالت کے 4 مشہور عابدوں میں سے ایک شمار ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو آخری نبی کی نشانیاں بتایا کرتے، یہ بھی بتاتے کہ ان کا وقت قریب ہے۔ حضرت خدیجہ گہری سوچ میں پڑ گئی کہ نور نبوت کیسے ان کے گھر آئے گا اور ان کے گھر کیسے تمام دنیا کے لیے نور کا مرکز بنے گا۔ حضرت خدیجہ ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر میں مشغول تھی کہ ان کی تعبیر کا انتظار کر رہی تھی۔ مکہ کی عورتیں ایک رسم کے مطابق قدیم زمانہ میں ہر سال ماہ رجب کی ایک رات کو کعبہ کے پاس جمع ہوتی تھیں اور جشن و وسعت کی ایک محفل منعقد کرتی تھی۔ اس محفل میں اہل کتاب میں سے ایک دانشور کو تقریر کرنے کی دعوت دی جاتی تھی۔ ایک رات کو ایسی ہی ایک محفل منعقد ہو رہی۔ جب حضرت خدیجہ اس محفل میں پہنچی، اس وقت ایک یہودی عالم نے تازہ اپنی تقریر شروع کی تھی۔ اس تقریر کے دوران اچانک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس سے گزرے۔ تقریر کرنے والے اہل کتاب کی نظر جو ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے اپنی تقریر کو روک کر عورتوں سے یوں خطاب کیا، اے قریش کی خواتین، جو جوان ابھی اس خانہ کعبہ کے پاس سے گزرا وہ مستقبل میں پیغمبر آخر الزمان ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی اس کی شریک حیات بن سکتی ہو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اس اہل کتاب دانشور کی کلام کو سن کر خواتین میں ہلچل مچ گئی۔ ان میں سے بعض عورتیں اس دانشور کے کلام پر ہنستی رہی اور بعض عورتیں مذاق اڑاتی تھیں۔ بعض عورتیں اس کو برا بلا کہتی تھیں۔ بہرحال محفل شور و غل و ہلچل سے دوچار ہوئی اور عورتیں متفرق ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ گھر چلی گئی، اپنے خواب اور یہودی عالم کی باتوں میں رابطہ تلاش کرنے لگی۔ اگلے دن حضرت خدیجہ نے اپنی کنیز کو اس یہودی دانشور کے پاس بھیجا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یہ اہل کتاب دانشور جب حضرت خدیجہ کے گھر پہنچا تو حضرت خدیجہ نے اس سے سوال کیا کہ اے دانشور، آپ نے کیسے سمجھا کہ محمد خدا کے پیغمبر ہیں؟ یہودی عالم نے جواب میں کہا، میں نے اس کی صفات کو تورات میں پڑھا ہے۔ تورات میں آیا ہے کہ پیغمبر آخر زمان کے ماں باپ اس کے بچپن میں دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی کفالت پرورش اور حفاظت ان کے جد کریں گے۔ وہ قریش کی ایک خاتون سے شادی کریں گے جو اپنی قوم کی عظیم خاتون ہوں گی اور اپنے قبیلے میں امیر اور صاحب تدبیر ہوں گے۔ اس کے بعد اس یہودی دانشور نے خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدیجہ، میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد اس دانشور نے حضرت کی عظمت و جلال کے بارے میں چند اشعار پڑھے اور واپس جاتے وقت حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، کوشش کرنا کہ محمد کو نہ کھو دینا،
ان کے ساتھ شادی کرنے میں دنیا آخرت کی سعادت ہے۔ حبیب خدا سرور کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو خوشک سالی نے مکہ کو گھیر لیا، تو جناب ابو طالب نے حضرت محمد سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، ہم سخت حالات سے دوچار ہیں، میں بھی بوڑھا تنگ دست ہو چکا ہوں اور زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک شریک حیات کو منتخب کروں تاکہ آپ شادی کریں اور میں بھی اطمینان و سکون کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کر جاؤں، لیکن مالی مشکلات میری اس تمنا کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور آپ کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنی باری کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے محمد، قریش کا تجارتی کاروان عنقریب تشکیل پا کر شام جا رہا ہے۔ ختیجہ بنت خویلد ہماری رشتہ دار ہے، کافی دولت مند ہے۔ مکہ کے بہت سے لوگوں نے ان سے مال اور سرمایہ قرض کے طور پر لیا ہے اور ان کے مال سے تجارت کرتے ہیں۔ اگر آپ ختیجہ کے پاس جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو کافی مال دیں گی۔ اس سرمایہ سے مال خرید کر قریش کے کاروان کے ہمراہ آپ شام چلے جائیں، شاید اس تجارت کے نتیجے میں آپ کو کوئی نفع مل جائے اور خداوند متعالی ہماری زندگی کی بعض مشکلات کو حل کر دے۔ دوسری طرف سے ختیجہ بنت خویلد کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھی۔ ابھی چاچا ابو طالب کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جاری تھی کہ ختیجہ کا غلام یہ پیغام لے کر آ گیا کہ خدیجہ آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام بیچنا چاہتی ہے اور وہ فرماتی ہے جتنا معاوضہ وہ دوسروں کو دیتی ہے آپ کو اس سے دگنا دیں گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی ہمراہ حضرت ختیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو نستور راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی علامات پہچان کر آپ کے نبی آخر زماں ہونے کی پیشگوئی کی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سامان فروخت کر لیا تو ایک شخص سے بات چیت بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ لات عزا کی قسم اٹھاؤ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی، میں تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا، حق بات تو وہی ہے جو تم نے کہی۔ پھر اس شخص نے میسرہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا کی قسم یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہمارے علماء کتابوں میں لکھی ہوئے پاتے ہیں۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ میسرہ نے دیکھا جب تیز گرمی ہوتی تو بادل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میسرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ واپسی میں دوپہر کے وقت جب واپس پہنچے تو حضرت ختیجہ نے اپنے بلاخانہ میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے اس طرف تشریف لا رہے تھے کہ بادل نے صرف آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت ختیجہ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ قافلہ رکا، حضرت ختیجہ کا غلام حضرت ختیجہ سے ملنے گیا اور سارے سفر کی روداد سنائی۔ حضرت ختیجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی بہت متاثر تھی۔ وہ سفر کے واقعات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدہ ہوگی، بلکہ ان کا رسول اللہ کو اپنا تجارتی سفر پر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو سکے۔ چنانچہ آپ کے غلام کو کہا گیا کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجو تاکہ میں ان سے تجارت کا حساب لے سکوں۔ نبی رحمت جب حضرت ختیجہ کے سامنے آئے تو آپ کا چہرہ روشن دیکھ کر ختیجہ دنگ رہ گئی اور بہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ اسی دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سال تجارت کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو تب حضرت ختیجہ ہوش میں آئی اور میسرہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے؟ میسرہ کہنے لگا کہ وہ تو آپ کا سارا حساب دے کر چلے گئے ہیں۔ خیر، حضرت ختیجہ نے اپنے مال میں ایسی ماند برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب دیکھا، منافع دگنے سے زیادہ تھا۔ آپ نے فوری اپنے غلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بگایا اور طے شدہ معاوضے سے بھی دگنا منافع حضور اکرم کو دے دیا۔ حضرت ختیجہ بہت زیادہ دور و حدیث، مستقل مزاج، شریف، باعزت اور بہت مالدار عورت تھی۔
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے حوالے سے ایک پہلو محفوظ رہنا چاہیے، جس سے حضرت ختیجہ سلامہ علیہ السلام عنہا کی طہارت، نزاہت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح میں رغبت کی وجہ سے آشکار ہو جاتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو رشتے کے سلسلے سے آگاہ کیا۔ کے بعد آپ کے چاچا حضرت حمزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی حضرت ختیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رشتہ لے کر ختیجہ کے چاچا عمرو بن اسد کے پاس تشریف لائے۔ رشتہ طے پانے کے بعد نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح قریب حضرت ختیجہ عنہا کے گھر میں منعقد ہوئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔